نمبر 3، دنیا میں مادی نفع سبھی آخرت میں ملے گا، سبھی اسپریچول بینیفٹ ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ ہے کہ نہیں، مادی نفع ہے کہ نہیں، یہ بھی انسان چاہتا ہے۔ اسی لیے بابا جتنے بھی ہیں، باباؤں کے پاس سب جمع رہتے، عورتیں زیادہ آدمی کم۔ بابا ہمارے شوہر کی دکان نہیں چلتی ہے، اتنا پیسہ لو، کتنا فیس ہے اس کی؟ 500 روپے فیس، ٹھیک ہے یہ لو 500 روپے، پروفٹ تم کو ملے گا، چٹھی لکھ کے دیتا ہوں دکان میں لگاؤ۔ یہ بھیک مانگ رہا ہے دوسروں سے، خود ہی مانگ رہا ہے۔ اگر اس کے پاس تعویذ ہوتا تو سر میں باندھ لیتا کچھ، ہے کہ نہیں؟ اس کو مانگنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے بھائی؟ جھوٹے لوگ جاتے ہیں کہ ہماری دنیا بنے، درگاہوں پہ لوگ عموماً کیوں جاتے ہیں؟ کوئی ایک آدمی بتائیے وہاں پہ جو ایسا ہو آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، کتنے ہیں وہاں پہ؟ نہیں ہے، کورٹ میں کیس اٹکا ہوا ہے، بچی کا نکاح نہیں ہو رہا ہے، دکان نہیں چل رہی ہے، بیماری ہے شفا نہیں مل رہی ہے، دشمن بہت ہو گئے ہیں، ان کا منہ کالا ہو، برباد ہو جائیں، اس کے لیے میں یہاں پہ آ رہا ہوں، یہاں کی عودی لے جاؤں گا ان کے گھر پہ ڈالوں گا۔ تو آدمی اکثر دیکھیے آپ درگاہوں پہ باباؤں کے پاس جو آدمی جا رہا ہے، بلکہ بہت سارے لوگ عبادات کے لیے بھی آتے ہیں، تو وجہ یہ ہوتی ہے دنیا چاہیے، انسان کے اندر جذبہ ہے، وہ مادی نفع چاہتا ہے انسان، دنیا کا فائدہ چاہتا ہے انسان، تو اس کو اللہ سے جوڑا جائے اور بتایا جائے دیکھ دین میں دنیا کا بھی فائدہ ہے۔ عموماً کیا ہوتا ہے انسان کے ذہن میں ہوتا ہے دیکھو دین پہ آئیں گے نا دنیا کا بہت نقصان ہونے والا ہے، وہ سٹیج 1 ہے، وہ جھاڑ پھٹک کا دور ہوتا ہے۔ ایک آدمی آتا دین پہ، سب اچھا چل رہا تھا، دکان اچھی چل رہی تھی، گھر میں کوئی بیمار بھی نہیں تھا، اب سوچا مولوی صاحب خطبہ بہت اچھا دیے، سیدھا کان سے دل میں گیا ہو، سوچا آج سے دین پہ چلوں گا میں انشاءاللہ، شروع ہو گیا، نماز پڑھنا شروع کیا، ذکر تلاوت سب کچھ کر رہا ہے، بچہ بیمار ہو گیا، بچے کو دواخانے میں لے گیا، پاؤں پھسلا سیڑھی پہ سے اس کی ٹانگ ٹوٹی، بیوی گھر میں، بیوی پریشان، بیوی کا وہ نئی بیماری نکلی، پھر ڈیل اس میں ایسی تھی ایک ہونے والی تھی کینسل ہو گئی، اے سی میں لگا رہا، لاس ہو گیا بڑا کمپنی کا، کمپنی نے بولی جاؤ گھر کو، جاب بھی چھوٹا، پھر اب کیا کیا، پھر گاڑی بیچنی پڑی کہ پیسے کم پڑ رہے ہیں، سارا معاملہ چوپٹ۔ آدمی سوچتا ہے میں غلط تو نہیں جا رہا، آدمی سوچتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے مرحلے میں بندے کو ایسا کرتا ہے کہ واقعی میرے پاس آنا چاہتا ہے کہ نہیں، اگر یہ واقعی ہے اس دور سے گزر کے جڑا رہتا اللہ سے، نہیں بھاگ جاتا ہے۔ تو پہلے مرحلے میں اکثر انسان کو تکلیف آتی ہے، اس میں اگر آدمی ٹکا رہے، جمع رہے، یہ سمجھے کہ اپنا امتحان ہو رہا بھائی، اگر یہ سوچے اپنا ایک دم ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اپنی، تو اگر اس کا ٹیسٹ ہے تو وہ بیسٹ ہونا چاہیے اس کے اندر ہے، وہ آدمی جمع رہنا چاہیے اس کے اندر ہے۔ بہت سے لوگ ہمت نہیں رہتی ہے، بھاگ جاتے ہیں، تو آدمی بعض اوقات اللہ دنیا دے بھی دیتا ہے پھر، لیکن پھر اللہ اپنا تعلق نہیں دیتا ہے۔ دیکھیے ساری دنیا بیچ کے بھی اگر اللہ کا تعلق مل جائے بڑی چیز ہے، اللہ کے تعلق کے بدلے میں دنیا کی کوئی چیز ایکول اس کے نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں وہ نورانیت اور وہ خیر دیتا ہے جو اس کو باہر کہیں وہ لذت نہیں مل سکتی ہے۔ اللہ کے لیے آپ دیکھیے نبیوں کی زندگیوں میں تکلیفیں تھیں، لیکن اللہ کا تعلق دیکھیے ان کی لائف کتنی پاورفل تھی۔ اللہ والوں کی زندگی آپ دیکھیے، ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ تو پریشانی ہوگی لیکن زندگی کے اندر طاقت ہوگی، سکون ہوگا، قوت ہوگی۔ تو دنیا کا فائدہ بھی اللہ دیتا ہے، پہلے مرحلے میں بعض اوقات تکلیف آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر دیتا ہے تو پھر بہت دیتا ہے۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، حرام کمائی تھی، ہمت کر کے چھوڑ دیا اس کو، حلال کی طرف آئے، شروع میں بہت تکلیف آئی، لوگ بولے کیا پاگل آدمی ایسے جمپ کرتا، تھوڑا یہ بھی ہے وہ بھی ہے، تھوڑا بہت سارے ہوتے ہیں نا ہمارے منتری سمجھانے والے، سمجھایا نہیں غلط ہے نہیں کروں گا،
तंबाकू का बिज़नेस था, चोरी का बिज़नेस था, हाँ हफ्ते वसूल करता था वगैरह वगैरह, तकलीफ़ आई। बाज़ औक़ात खाने पीने के लिए भी तकलीफ़ होती है। बीवी बोलती है गलत तो फ़ैसला नहीं किया ना तुमने, थोड़ा जल्दी तो नहीं किया ना, थोड़ा, बहुत सारे लोग सोचते हैं। लेकिन फिर अल्लाह ताला रास्ता खोलता है, फिर जो खुलता है तो फिर दूसरों को हाथ दिखा के वो आगे जाता है, आते रहो आराम से, मैं पहले पहुंचता हूँ। बहुत सारे लोग आगे निकल जाते हैं। कितने लोग हैं, उन्होंने एक हराम बिजनेस था, उसी में अटका हुआ था, छोड़ दिया उसको, थोड़े दिन तकलीफ आई, डगमगाया, चलती गाड़ी से कूदेंगे तो कुछ तो होगा ना फ़र्क, तो होगा कि नहीं? चलती गाड़ी से अगर आप कूदेंगे थोड़ा बैलेंस थोड़ा तो होता है ना, होता है। तो थोड़े दिन तकलीफ हुई, लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला रास्ता खोलता है, रिस्क का रास्ता खोलता है। और कभी कभी अल्लाह तकलीफ में रखता है कि मेरा बंदा ऐसे ही रहे, पुकारता रहे मुझको, पुकारता रहे। इसका तरक्की करना अच्छा नहीं है। तरक्की करेगा मुझको भूल जाएगा, ऐसे ही रहेगा मेरे साथ ताल्लुक़ बाकी रहेगा। अल्लाह जिसको जैसे हाल में चाहे रखे। लेकिन अक्सर हाल ये देखने में आता है कि आदमी को अल्लाह ताला ने वादा किया है, भाई वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, कि जो तक़वा इख्तियार करता है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, उसकी मुसीबत से निकलने का रास्ता उसके लिए अल्लाह बनाता है। व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से उसको रिज़्क़ देता है जहाँ से उसका गुमान ना हो, उसकी सेटिंग कैलकुलेशन उसके बाहर से देता है। अल्लाह ताला ऐसे ज़रा उसके लिए खोलता है। तो दुनिया इंसान चाहता है उसको ये बताया जाए कि दीन में दुनिया का भी फ़ायदा है, और यकीनन है। अल्लाह ताला कुरान करीम में, अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा कौम के पास, और वो कहत साली का दौर था, सूखा, बारिश बंद। नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को दावत दी, तो कैसे दावत दी देखिए। कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कौम से कहा, फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, मैंने कहा कौम से कि अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो, मग़फ़िरत तलब करो। इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, वो बहुत मग़फ़िरत करने वाला है, वो बहुत मग़फ़िरत करने वाला है, इस्तिग़फ़ार करो। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, तुम पर वो आसमान से बारिश बरसाएगा लगातार, खूब कैसी? सही वक्त पर, ऐसे वक्त में जब तुम आराम करोगे बारिश होती रहेगी, कि तिजारत के लिए, इसके खेती के लिए निकलोगे बारिश नहीं रहेगी, और खूब बारिश होगी, जितनी चाहिए उतनी होगी, न बहुत कम न बहुत ज़्यादा। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, बारिश बंद है ना, वो बारिश बरसाएगा तुम पर। व युमदिदकुम बि अम्वालिन व बनीन, और तुमको अम्वाल और बनीन अता करेगा, तुमको ताकत देगा। युमदिदकुम, तुमको सपोर्ट करेगा, तुम्हारी ताकत बढ़ाएगा। कैसे? माल देकर और औलाद के ज़रिए से, मनी पावर, मैन पावर, दोनों तुमको देगा। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अन्हारा, और वो तुमको बागात अता करेगा, वो तुमको नहरें अता करेगा। काय पे अता करेगा? तौबा करो, अल्लाह से गलती पर माफ़ी मांगो, अल्लाह ताला क्या करेगा? आसमान से बारिश बरसाएगा, तुम्हारी औलाद और तुम्हारे मालों से तुमको ताकत देगा, और तुमको बागात अता करेगा और नहरें अता करेगा। उलमा ने कहा इस आयत से बात मालूम होती है, इमाम कुर्तुबी कहते हैं कि इस्तिग़फ़ार से रिज़्क़ का ताल्लुक़ है, इस्तिग़फ़ार से आदमी के रिज़्क़ का ताल्लुक़ है। यहाँ पर रिज़्क़ का वादा किया गया है, माल और दौलत का वादा किया गया है, किस चीज़ पर? रब से इस्तिग़फ़ार करो। तो इस्तिग़फ़ार के ज़रिए से गुनाहों पर अल्लाह से मग़फ़िरत जब आदमी मांगता है, माफ़ी मांगता है अपने गुनाहों से, अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में बरकत देता है। इस आयत से बात मालूम होती है। लिहाजा लोगों को ये भी बताया जाए कि तुम्हारे तौबा करने में, तुम्हारी दीनदारी में दुनिया का फ़ायदा है। दुनिया में भी अल्लाह ताला अता करता है जब आदमी दीन पर चलता है, तो आदमी के अंदर अमल का जज्बा पैदा होता है। बहुत सारे लोग होते हैं इसमें दुनिया का फ़ायदा क्या है? दुनिया का फ़ायदा जब तक नहीं मिलेगा अमल नहीं करता। हाँ, दुनिया का फ़ायदा दिखाई देगा तो अमल करता है, दुनिया का फ़ायदा दिखाई देगा तो ही अमल करता है। इसीलिए गरीब को फल देने वाला जब तक कि कोई फ़ोटो नहीं निकालेगा फल देता
نہیں دیتا بھائی، رکا رہتا، وہ بھی بولا لاؤ نا لاؤ صاحب بہت بھوکا ہے، فوٹو نکالو، نکالا، اس کے بعد لے کھا. تو یہ حال انسان کا ہے. شہرت جب تک کہ نہیں ملے گی تب تک کہ دیتا نہیں ہے. کچھ ملنا چاہیے تبھی دے گا وہ، نہیں تو نہیں دے گا وہ. رات کے اندھیرے میں پاگل ہے دینے کے لیے، کل آؤ سب کے سامنے دیں گے، میڈیا ہماری آئے گی، وہ میڈیا میں سب آئے گا. یہ انسان کا حال ہے جب تک کہ اس کو کچھ ملتا نہیں، کچھ کرتا نہیں ہے دنیا میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے دو چیزیں بہت بڑی ہیں اور کس چیز پہ ملتی ہے. اکثر چیزیں ایسی ہوتی جن کو ہم بھولے ہوئے ہوتے ہیں، توڑے ہوئے ہوتے ہیں، چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور تھوڑی مشکل ہے. کیا فرمایا؟ من احب. اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے کام پر دنیا کی ترغیب دے رہے ہیں، دین میں دنیا کا بھی فائدہ ہے بتا رہے ہیں. کیا کہا؟ من احب، جسے یہ بات پسند ہو، ان یبسط لہ فی رزقہ، کہ اس کے رزق کو کشادہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو پھیلا دے. ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ، اور اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے، اس کے رزق کو بڑھایا جائے، اس میں برکت ہو، اور اس کی عمر کو لمبا کیا جائے. فلیصل رحمہ، وہ اپنے رشتے ناتوں کو جوڑے، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، کٹے ہوئے تعلقات کو جوڑے. اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اس حدیث میں آپ دیکھیے نمبر ایک، باقی ایک تو حقیقت ہم کو معلوم پڑ رہی ہے کہ اگر آدمی رشتے ناتے جوڑے، لوگوں سے کٹنے کی بجائے جڑے اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے تو اس کے لیے دو فائدے ہیں. ایک، عمر میں برکت ہوگی، دو، رزق میں برکت ہوگی. اور کیا چاہیے؟ آدمی جینا چاہتا ہے اور کھانا پینا چاہتا ہے. آدمی کو کیا چاہیے؟ زندگی چاہیے. لیکن وہ زندگی کیا ہے؟ اس میں برکت کہاں سے آئے گی؟ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. کیسے کا مطلب اللہ تعالیٰ کرے گا بھائی. ڈاکٹر کرتا ہے ایسا، ڈاکٹر صاحب 2 سال اور بڑھاؤ، ٹھیک ہے 2 سال کا انجیکشن لاؤ 2 لاکھ، ہے ایسا؟ نہیں ہے. انسان کی عمر بڑھنے کا کوئی انجیکشن نہیں ہے، بلکہ وہ ڈاکٹر ہی چلا جاتا، کلا واپس دیتا ہوں انجیکشن. معلوم پڑا ڈاکٹر صاحب انجیکشن لانے کے لیے گئے تھے لیکن ایکسیڈنٹ ہوا ان کا، گیا ڈاکٹر ہی گیا. عمر کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. اللہ تعالیٰ زندگی عمر بڑھاتا ہے. کیسے بڑھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے بڑھاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ عمر میں برکت دیتا ہے اور رزق میں بھی برکت دیتا ہے. کس چیز پر؟ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے پر. اکثر ہم لوگ ساری دنیا سے اچھا سلوک کرتے، رشتہ داروں سے نہیں. رشتہ دار ہمارے اچھے نہیں ہیں، باقی سب اچھے ہیں، رشتہ دار اچھے نہیں ہیں. اور ہر ایک کے رشتہ دار اچھے نہیں تو پھر ہے کہ کون اچھا دنیا میں؟ جب سب کے ہی رشتہ دار خراب ہیں تو ٹوٹلی خراب ہو گیا نا. تو پھر ہم بھی خراب، وہ ہم کو برا بول رہا ہے، ہم اس کو برا بول رہے ہیں. رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ احسان کا سلوک کریں، بھلے وہ برے ہوں، بھلے ہی وہ برے ہوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، احسان کا سلوک. ان کی شر سے بچے، ان کی برائی سے بچے، لیکن اپنا احسان نہیں روکے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ فائدہ اپنا ہے بھائی، اس کا فائدہ ہو یا نہ ہو، اپنا فائدہ کیا ہے؟ 2 چیزیں ملتی ہیں اس میں، عمر میں برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہاں فائدہ ہے؟ دنیا میں. تو آپ ایسی حدیثیں جمع کریں. جو آدمی دنیا دار ہے بہت، مثلا اس کو آپ آخرت میں ملے گا، ارے بھائی کون دے گا آخرت میں، کیا ہوگا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے دنیا میں ہوگا، ہاں دنیا میں ہوگا تو پھر بتاؤ. تو ہر آدمی کا ایک مزاج ہوتا ہے. کسی آدمی کو پیس آف مائنڈ چاہیے، کسی آدمی کو دنیا میں لوگوں کی محبت چاہیے، کسی آدمی کو اللہ کی رضا چاہیے. سب سے بڑی چیز وہی بھائی. کسی آدمی کو دنیا میں بھی کچھ ملتا ہے تو نیکی بتاؤ اور نہ چپ رہو. کوئی آدمی دنیا کا بھی فائدہ چاہتا ہے، آپ دنیا کا فائدہ بتائیں. لوگوں کو جب کسی نیک عمل پر ترغیب دیں، بتائیے دنیا بھی بنتی ہے، وہ آدمی عمل کرے گا. بہت سے لوگ اسی لیے عمل کرتے ہیں. اگر جب تک کہ دنیا کا فائدہ نہیں ملے گا سستی ہوتی ہے. دنیا کا فائدہ بتا دو، آدمی فوراً عمل پر کھڑا ہوتا ہے.